اور حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکلیف دہ کلمات سن کر اللہ تعالیٰ سے زیادہ صبر و تحمل کرنے والا کوئی نہیں۔ لوگ اس کے لیے بیٹا تجویز کرتے ہیں، وہ اس پر بھی ان سے انتقام نہیں لیتا بلکہ ان کو عافیت بخشتا ہے اور روزی پہنچاتا ہے۔ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ ایک سفید کپڑا اوڑھے سو رہے تھے۔ اس وقت تو میں واپس چلا آیا، پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں اسی وقت حاضر ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو چکے تھے۔ آپ نے مجھ کو دیکھ کر فرمایا، جس شخص نے صدقے دل سے لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کی وحدانیت کا سچے دل سے اعتراف اور اقرار کیا اور اسی عقیدے پر اس کا انتقال ہو گیا تو وہ ضرور جنت میں داخل کیا جائے گا۔ میں نے عرض کیا، اگرچہ اس نے چوری اور زنا جیسے بڑے گناہوں کا ارتکاب کیا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، خواہ وہ چوری اور زنا کے جرم کا مرتکب کیوں نہ ہو۔ میں نے پھر تعجب سے سوال کیا، اگرچہ اس نے چوری اور زنا کا ارتکاب ہی کیوں نہ کیا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، خواہ وہ چوری اور زنا کے جرم کا مرتکب کیوں نہ ہو۔ میں نے پھر سے بارہا بہت حیرت سے عرض کیا، اگرچہ اس نے چوری اور زنا کے جرم کا ارتکاب کیا ہو؟ تیسری مرتبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، ہاں، خواہ وہ چوری اور زنا کے مرتکب کیوں نہ ہو، اور خواہ ابو ذر کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ راوی کہتے ہیں کہ جب بھی حضرت ابو ذر یہ حدیث بیان کرتے، بطور فخر اس آخری فقرے خواہ ابو ذر کو کتنا ہی ناگوار گزرے ضرور نقل کرتے تھے۔